اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا۔ ترجمہ: والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، سندخلہم، ہم ان قریب انہیں داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، تجری کے بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے وہ، فیہا، اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاک صاف، وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے، ظلا، ظلیلا، گھنی چھاؤں میں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے کل کے درس میں کافروں کا، ان کے برے انجام کا اور اس چیز کا بیان تھا کہ کافر دوزخ میں جب ڈالے جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ آج اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت ایمان والوں کا، ان کے اچھے انجام کا اور اس چیز کا بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والے جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، آخرت کے دن پر۔ جب ایمان لائے تو دل سے اس کی تصدیق کی، دل کی گہرائیوں سے ان سب چیزوں کو سچا جانا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی کیے۔ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، من چاہی کو چھوڑ دیا، رب چاہی پر آگے، اور جو بھی نیک عمل کرنے کا انہیں موقع ملا اس کو انہوں نے کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ کرتے رہے۔ اللہ کا جو حکم ان کی طرف متوجہ ہوا اس حکم کو انہوں نے بجا لایا، تو اس ایمان عمل کی بنیاد پر اللہ ان کو جنت دے گا۔ اب دیکھیں یہاں اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ نجات کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے جہاں بھی آمنو کا ذکر کیا تو ساتھ عاملوا الصالحات کا ذکر کیا، کہ ایمان بھی ہو اور نیک اعمال بھی ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح یہ آپس میں لازم ملزوم ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ایمان بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے پھول تو ہو لیکن اس کی خوشبو نہ ہو، ایمان بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے درخت تو ہو لیکن اس کے اوپر پھل نہ ہو۔ تو ایمان بھی ہوگا اور عمل بھی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں سندخلہم جنات، اس ایمان عمل کی بنیاد پر ہم ان مومنوں کو جنت کے ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ تجری من تحتہا الانہار، ان باغات میں نہریں بہتی ہوں گی، چشمے جاری ہوں گے، یہ نہریں پاک صاف پانی کی نہریں ہوں گی، وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، ایسا پانی جو بدبودار نہیں ہوگا، جو کبھی خراب نہیں ہوگا، یہ نہریں دودھ کی نہریں ہوں گی، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایسا دودھ کہ اس کا ذائقہ کبھی چینج نہیں ہوگا، اور یہ نہریں شہد کی نہریں ہوں گی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، پاکیزہ اور خالص شہد، دنیا میں ایک بوتل ملنا مشکل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان عمل کر کے میرے پاس آؤ، نہریں دے دوں گا اس کی۔ اسی طرح شراب طہور کی نہریں، یہ سب اللہ رب العزت جنتیوں کو دیں گے۔ اور اگلی بات فرمائی خالدین فیہا ابدا، یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ وقت کے لیے داخل کر دیا اور پھر بے دخل کر دیا کہ چلو تمہارا ٹائم پورا ہو گیا، نہیں، جنت میں چلے گے، جنت کا جو پورشن مل گیا، جو محل مل گیا، جو درجہ مل گیا،
تو یہ پکا پکا ان کے نام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الاٹ ہو گیا. نہ جنت ان سے واپس لی جائے گی اور نہ جنت کی کوئی نعمت ان سے چھینی جائے گی. دنیا میں ہوتا ہے کبھی پانی کم پڑ جاتا ہے، کبھی خوراک کم پڑ جاتی ہے، کبھی پھل فروٹ لینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں اللہ رب العزت کسی چیز کی کمی ہونے ہی نہیں دے گا. ہر چیز وافر مقدار میں اللہ اپنے ان مہمانوں کو عطا کرے گا. اور آگے فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ، جنت میں ان کے لیے بیویاں بھی ہوں گی. بیویوں سے مراد دنیا کی مومنہ عورت بھی ہے کہ جنت میں یہ بھی ساتھ ہوگی، اور اسی طرح جنت کی حوریں جنہیں اللہ نے مشک سے، عنبر سے، زعفران سے اور کافور سے بنایا، یہ حوریں بھی اللہ دے گا. روایت میں آتا ہے کہ ادنا درجے کے جنتی کو اللہ رب العزت 70 حوریں عطا کرے گا. اور ساتھ اللہ نے لفظ لگایا مطہرہ، یہ پاک صاف ہوں گی. مفسرین فرماتے ہیں ظاہری اعتبار سے بھی پاک صاف ہوں گی، حیض سے، نفاس سے پاک ہوں گی، ہر طرح کی میل کچیل سے پاک ہوں گی، اور اسی طرح باطنی اعتبار سے بھی پاک صاف ہوں گی. دل میں حسد نہیں ہوگا، بد اخلاقی نہیں ہوگی، بد مزاجی نہیں ہوگی، کسی کے لیے کینہ، بغض، حسد نہیں ہوگا. شیشے کی طرح ان کا دل بالکل پاک صاف ہوگا، جس میں اپنے جنتی خاوند کے لیے محبت چھلکتی ہوئی محسوس ہوگی اور دکھائی دے گی. فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان جنتیوں کو گھنی چھاؤں میں جگہ عطا کریں گے. مطلب ان جنتیوں کو جنت میں جو باغات عطا کیے جائیں گے، ان باغات میں جو درخت لگے ہوں گے، ان کی چھاؤں اور ان کا سایہ نہایت گہرا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر بعض درخت ایسے ہیں کہ اگر ان کے سائے میں ایک گھوڑ سوار گھوڑے پر دوڑنا شروع کرے 100 سال گزر جائیں گے لیکن ان کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ہمارے ذہن میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی کیونکہ ہم نے دنیا کے درخت دیکھے، دنیا کے مزے دیکھے. تو جنت کے مزے، جنت کے میوے، جنت کی نعمتیں، حدیث قدسی میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں میں نے تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رات، کسی آنکھ نے دنیا میں ان کو نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی ان کا سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل دماغ پہ ان کا خیال گزر ہی نہیں سکتا. جیسے پیٹ کے بچے کو اگر کوئی کہے، جو بچہ پیٹ میں ہے، اگر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ پیٹ میں اس کو بتایا جائے کہ جب تم دنیا میں آؤ گے، باہر آؤ گے تو دنیا میں یہ کچھ ہوگا، اونچے پہاڑ ہوں گے، آسمان ہوگا، زمین ہوگا، تو اسے کیا سمجھ آئے گی؟ اسی طرح دنیا کے پیٹ میں انسان کو عالم آخرت کی کوئی چیز سمجھ نہیں آ سکتی. تو میرے بھائیو، یہ جو جنت اللہ رب العزت دیں گے یہ ایمان عمل کی بنیاد پر ہے. پھر جنت کے اندر جو جوانی ہے اس کے بعد بڑھاپا نہیں ہے. ایسی صحت دیں گے کہ اللہ کبھی پھر بیماری نہیں آئے گی. ایسی زندگی عطا ہوگی کہ اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. ایسی خوشیاں اللہ دے گا کہ اس کے بعد کوئی غم نہیں آئے گا. علماء فرماتے ہیں جنت کی ساری نعمتیں اچھی ہیں، لیکن جنت کی نعمتوں میں 3 نعمتیں بڑی خاص ہیں. 3 نعمتیں. نمبر 1 اللہ کی رضا. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جنت کے اندر ایک دن اللہ رب العزت اہل جنت سے مخاطب ہوگا اور فرمائے گا کہ اے جنتیو، خوش ہو، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے. جیسے ہمارے گھر میں مہمان آئے، کھانا کھلاتے ہیں، سونے کے لیے کمرہ اور بستر دیتے ہیں، پھر ہم بار بار پوچھتے ہیں ٹھیک سے کھایا ہے، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، رات کو نیند اچھی آئی ہے. اللہ میزبان ہے، اپنے مہمانوں سے، جنتیوں سے پوچھے گا. اس پوچھنے میں کتنا لطف ہوگا. تو جنتی کہیں گے کہ اے اللہ، نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ نے تو ہمیں ہماری توقعات سے زیادہ عطا کر دیا ہے. اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، ابھی میں نے تمہیں ایک چیز اور دینی ہے. تو پوچھیں گے کہ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے وہ میری رضا کا اعلان ہے. اے جنتیوں، خوش ہو جاؤ، میں اب تم سے ایسا راضی ہو گیا ہوں کہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. کتنی بڑی نعمت ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور دوسری بڑی نعمت جنت میں اللہ کا دیدار ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جنتی اپنے نعمتوں کے مزوں میں مگن ہوں گے کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللہ رب العزت تمہیں ایک خاص نعمت عطا کرنا چاہتا ہے.
ایک خاص چیز تمہیں دینا چاہتا ہے. یہ حیران ہوں گے کہ اب کون سی چیز رہ گئی ہے. تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت اپنی ذات سے تمام پردوں کو ہٹا دے گا اور اللہ رب العزت سامنے آ جائے گا. بغیر فاصلے کے جنتی اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے سامنے جنت کی تمام چیزیں حقیر بن جاتی ہیں. حدیث میں حضور نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر، کہ تم اپنے رب کو یوں دیکھو گے جیسے تم آسمان پہ دنیا میں چاند کو دیکھتے ہو، کہ کسی کے لیے دیکھنا مشکل نہیں ہے، صاف نظر آتا ہے. ایسے تم اپنے رب کا دیدار کرو گے. اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت کا دیدار. جس اللہ نے یوسف جیسے حسن کو پیدا کیا، جس اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین حسن و جمال عطا کیا، وہ رب خود کتنا خوبصورت ہوگا اور کیا اس کے حسن و جمال کا عالم ہوگا. لفظوں میں کسی تشبیہ سے، کسی استعارے سے، کسی کنایے سے بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. اور تیسری بڑی نعمت جو اللہ رب العزت عطا کریں گے، یہ عاشق رسول کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات. نبی کا ساتھ بھی ملے گا، نبی کی ملاقات بھی نصیب ہو. کسی نے کسی بزرگ سے کہا کہ کوئی جنت کی ایسی چیز بتائیں کہ جنت کے شوق میں اضافہ ہو. تو بزرگوں نے جنت کے میوے نہیں گنوائے، جنت کی نہروں کا ذکر نہیں کیا. فرمایا جنت کے شوق کا اضافہ کرنا چاہتے ہو تو سنو کہ جنت میں محمد عربی بھی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں بڑی شخصیت سے ملاقات مشکل ہوتی ہے، نہیں، جنت کے اندر آسانی سے ادنا درجے کا جنتی، درمیانے درجے کا جنتی، اعلیٰ درجے کا جنتی جب چاہے گا اپنے نبی سے ملاقات کرے گا. سیرت کے وہ قصے، وہ بدر اور احد اور وہ ہجرت کی راتیں اور وہ فتح مکہ اور وہ کافروں کی تکلیفیں جو ہم پڑھتے آئے ہیں، چشمے تصور سے سوچئے کہ جب 1 to 1 ملاقات میں پیارے حبیب کے پیارے لبوں سے وہ قصے سنیں گے. یا رسول اللہ وہ بدر کا قصہ تو سنائیں جب آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے. یا رسول اللہ فتح مکہ کا دن کیسا تھا. یا رسول اللہ ہجرت کی رات ابو بکر آپ کے ساتھ تھے، اس سفر میں آپ کے جو جذبات اور کیفیات تھی وہ تو ذرا ہمیں بیان کریں. اور بندہ جب اپنے حالات اپنے نبی کے سامنے رکھے گا تو اس ملاقات کا کیا لطف ہوگا. اور پھر دیکھیں یہ تو 3 بڑی نعمتیں. میرے استاد جی فرمایا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں حدیث میں جنت کا باب پڑھایا، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ میں بتاؤں میرے نزدیک جنت کی سب سے بڑی نعمت میرے خیال میں کیا ہے. پھر فرمایا وہ ہے سکون کا ہونا، خوشی کا ہونا. آج دنیا کے اعتبار سے آدمی دیکھے نا، رات کو 100 پریشانیاں لے کے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو کئی پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. اگلے دن سے پہلے سے آدمی پریشان ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے یہ کام کرنا ہے، ادھر جانا ہے، فلانے جھگڑے کو نمٹانا ہے اور فلانے معاملے کو حل کرنا ہے. لیکن ذرا سوچے جنت کے اندر جنتی رات کو پرسکون نیند سوئے ہیں اور صبح کو ایک خوشگوار دن ان کا منتظر ہے کہ بجلی اور گیس کے بل کی آخری تاریخ نہیں ہے، کسی عدالت میں کوئی مقدمہ نہیں ہے، کسی جھگڑے کا فیصلہ نہیں ہے، کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، بچے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، رشتہ داروں کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ہر طرح کے سکون کے ساتھ جب یہ دن گزارے گا، یہ رات گزارے گا کہ سکون ہی سکون، خوشی ہی خوشی، اطمینان ہی اطمینان. ایسی جنت کے لیے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ایسی جنت کے لیے اور ایسے باغات کے لیے آدمی کو چاہیے کہ حرص کرے اور مقابلے میں آگے بڑھے. یہ کیا دنیا کی دوڑ، اس کی کوٹھی سے میری کوٹھی اچھی ہو، اس کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑ تو میرے بینک اکاؤنٹ میں 2 کروڑ، اس کا بیٹا بیکن ہاؤس میں پڑھتا ہے تو میں روٹس میں داخل کروں. یہ دنیا کی دوڑیں سب مٹی ہو جانے والی ہیں. آدمی کوشش کرے تو دوڑے تو اللہ کے اعتبار سے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے دین کی طرف دوڑو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش کی طرف آدمی اپنے اعتبار سے اور اپنی اولاد کے اعتبار سے کوشش کرے. تو اللہ رب العزت مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور اس خوبصورت جنت میں اللہ کا مہمان بننے کی سعادت نصیب فرمائے. ترجمہ پڑھیے. والذین آمنوا
اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے سندخلہم ہم ان قریب انہیں داخل کریں گے جنات ایسے باغات میں تجری کے بہتی ہوں گی من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں آبادا پکے پکے لہم ان کے لیے فیہا اس جنت میں ازواجن بیبیاں ہوں گی مطہراتن پاک صاف وندخلہم اور ہم انہیں داخل کریں گے ظلا ظلیلا گھنی چھاؤں میں آمین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صراط مستقیم پہ گامزن فرما۔ اے اللہ جس راہ پہ چل کے جنت اور جنت کی نعمتیں ملتی ہیں اس راہ پہ استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں تجھ سے تیرے فضل کے طفیل اے اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت کے کسی کونے کھدرے میں ہمیں بھی جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اس آیت کو ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس آیت کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اس آیت کی برکت سے ہم سب کی مشکلات حل فرما۔ یہ جتنے بھائی بزرگ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھتے ہیں اے اللہ ان کے مستقبل کے نیک ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کے لیے بچوں بچیوں کے لیے مناسب اور پاکیزہ رشتوں کا بندوبست فرما۔ اے اللہ اس آیت کے ایک ایک حرف کا ثواب ہمارے فوت ہو جانے والے عزیز اور رشتہ داروں والدین اساتذہ اور ساری امت مسلمہ کے مرحومین کو پہنچا، اس کے طفیل ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ اس آیت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور وسیلہ نجات بنا۔ اے اللہ اس آیت میں جنت کا ذکر ہے، ہم سب کو جنت کا حقدار بنا، ہم سب کو جنت کا سچا طلبگار بنا برحمتک یا ارحم۔